الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سارے مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، 3 رمضان المبارک 1445 ہجری مطابق 15 مارچ 2024 رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک، جس میں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی رحمتیں لینے کے لیے، اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے
اس کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے، اس سے اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے، اس کے دربار میں درخواست پیش کرنے کے لیے آپ اس وقت اتنے پیارے، اتنے سونے اور اتنے خوبصورت بن کے آئے ہو کہ بارش آسمان سے اتنی تیز رفتاری سے زمین پر نہیں آتی جتنی اللہ کی اس وقت رحمت آ رہی ہے۔ اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح میرے بندے کو دنیا کی زندگی میں جب بھیجا، ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف تھا، اور دنیا کی زندگی میں کٹن راستوں سے آتے ہوئے جو اس کے اوپر ڈسٹ، گرد و غبار لگی، تو میں نے اپنی محبت اور اپنی اہمیت اور اپنی شان کا اندازہ اسی وقت اس کو بتا دیا تھا، تو ہے پاک، تیرا اندر بھی پاک ہے، تیری زبان نے ابھی تک کوئی اول فول نہیں بکا، تیرے کان نے کوئی غیبت نہیں سنی، تیرے دماغ کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں آئی، تیرے دل کی دھڑکن ابھی چالو ہوئی ہے، بالکل پاک ہے، لیکن ظاہری بھی اپنا پاک رکھا۔ ایک وقت آئے گا میرے بندوں کے اندر یہ مرض شامل ہوگا، میرے بندے کہیں گے ایمان تو دل میں ہونا چاہیے، پاکی تو اندر ہونی چاہیے، باہر کیا اللہ جانتا ہے، تجھے تھوڑی دکھانا ہے۔ تو اللہ بھی تو جانتا تھا، اس نو مولود کو میں نے دنیا کے اندر بھیجا، اس کے ساتھ تو گندگی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے اندر کوئی گندگی ہوگی، نہ کانوں میں میل، نہ ناک میں کوئی چوہا میل، نہ کوئی زبان پہ اندر حلق کے اندر بلغم، نہ انگلیوں کے ناخنوں کے اندر میل، نہ پیروں میں، نہ اس کے پیمپر میں کوئی ریشز، نہ پوٹی، نہ پیشاب، کوئی چیز تو نہیں تھی، سوراخ ہی سارے بند تھے۔ لیکن اللہ نے پہلے صاف کروایا کہ جو ظاہری گندگی ہے اس کو صاف کر، پھر میرا نام تیرے کانوں میں گونجے گا، اچھی طرح صاف کروایا، پھر کوئی بدبو، کوئی جراثیم رہ جائے، اچھی طرح پاؤڈر کریموں سے صاف کرا کر پھر سونا سا بنایا، پھر تیرے سر کو ڈھانکا، ننگا سر نہیں کیا، تیرے وجود کو ڈھانکا، پھر تیرے کان میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے پاس سے ہو کے آیا اسے بھولنا نا، یہ نہ ہو کہ 9 مہینے تیرا میرا رشتہ اتنا مضبوط رہا، دنیا نے زور لگایا تو دنیا میں نہ آیا، حکما، اطباء، ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کوئی کہہ رہا تھا بچہ الٹا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بچہ سیدھا ہے، نہیں آیا، میں کہا جا، تو کہہ رہا نہیں تیرے سے جدا میں نہیں ہوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے بندے وعدہ کر، اگر تو میری دنیا میں مان کے چلے گا تو میں تیرے سے جدا نہیں ہوں گا، چل۔ تو نے آ کر اتنا رو کے دکھایا کہ ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو رو رہا تھا اور تو بتلا رہا تھا کہ جس گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں مجھے اس گھر کے سے کوئی سروکار نہیں، تجھے فرشتے نے کان میں کہا تھا جس گھر میں بھیجا جا رہا ہے وہ گھر اس سے بہت بڑا ہے، وہاں بہت تجھے نعمتیں ملیں گی، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، وہاں جگمگ ہوگا، ہوائیں ہوں گی، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہی ماحول ٹھیک ہے۔ 9 مہینے اس ماحول میں رہ کے واقف ہو چکا تھا، جب اس ماحول میں آیا 70 سال گزارے، پھر اس ماحول سے واقف ہو گیا۔ ہر گھر کو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے یہ اصل گھر سمجھنے لگا، تو پھر دنیا کی گود میں آیا، ماں کی گود میں چڑھ، ماں کی گود سے چپٹ رہا ہے تو اتر ہی نہیں رہا، ابا کا بھی وہی پیار ہے، بہنوں کا وہ پیار، لیکن وہ ماں کی گود، پھر ماں کی گود سے گودیں منتقل ہوتی رہی، پھر آپ کا بچہ یہاں تک گود کا عادی، اس دنیا کا عادی بن گیا کہ آپ کے ملازم کی گود میں چڑھ گیا، پھر اسے گود میں چڑھنے کی اتنی عادت پڑی وہ سواریوں پہ چڑھ گیا، اس نے کہا یہ ماحول اچھا، پھر اس کو اور تھوڑا اتارا، پیدل چلنے کا ماحول بتایا، اس نے کہا یہ بہت اچھا، پھر پڑھائی کے ماحول میں لا تیرے لات، جس جہان میں جاتا رہا اسی جہان کو اپنا سمجھتا رہا، اب قبر والے جہان میں گیا، سب کو کہہ کے گیا کہ لکھ دو آرام گاہ، یہ بے وقوف انتظار گاہ تھی، یہ قبر کو اصلی گھر سمجھا، پھر قبر میں فرشتوں نے آ کے اجی کیا حال ہے، خیریت سے ہو، ہمارے سے بھی مل لو، اس نے جب کھولی آنکھیں، اس نے کہا کون آگے کھڑے ہو گئے؟ انشاءاللہ جو آپ کے ہاں تراویح پڑھا رہے ہیں مولانا عمر صاحب، میں ان سے عرض کروں گا کبھی کبھی میں بھی یہ مشکات کا درس شروع کریں یہاں، یہ بتائیں گے کہ فرشتے جب 2 قبر میں اترتے ہیں ان کی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے، اور ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، ان کا قد کتنا ہوتا ہے، ان کے چہروں کے جلال اور ہیبت کتنی ہوتی ہے۔ اچھا بھلا آدمی ڈگمگا کے کہتا ہے من ربک کا، کہتا ہے تیرا رب کون، کہتا ہے تو ہی تو ہے کھڑا سامنے میرے۔ اور کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا پرسوں، توبہ توبہ، بھائی اپنا جو ہے وہ سوچیں اپنی آخرت،
موت کا جب وقت آتا ہے نیکی والے فرشتے بھی اور شیطان بھی ساتھ آ جاتا ہے. جس طرف زور زیادہ ہوگا وہ اس طرف کھینچا جائے گا. اگر دنیا شیطانیت کے اندر نافرمانیوں کے اندر گزار کے گیا تو شیطان کا زور، اگر نیکی کی طرف تو فرشتوں کا زور. آخری سانس تک، پلک جھپکنے تک شیطان محنت کرتا ہے. جب بندہ ایمان کی حالت میں اللہ کا بندہ ہو کے مرتا ہے، اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے کہ تم میرے شکر کر، تم میرے جال سے نکل گئے. جس دل کے اندر جو جتنی محبت ہوگی، جس کی ہوگی، جو مزاج دنیا کا بنا ہوگا، موت اسی پر آئے گی. دیکھو گرمی ہے، ایک پنکھا چل رہا، پنکھا اوپر وہ بھی ہے لیکن ایک نہیں چل رہا. اب آدمی آرام طلبی کے لیے وہ وہاں جا کے بیٹھے گا جب پنکھا چل رہا ہے. پورے کمرے میں اندھیرا، لائٹ جہاں جل رہی ہے وہاں جا کے بیٹھے گا. سادے پانی کے 2 کولر پڑے، ٹھنڈا پانی وہاں جا کے پیے گا. روٹی ٹھنڈی بھی ہے، وہی ترکاری، وہی روٹی، وہی آٹا، وہی گندم، وہی پراٹھا، وہی گھی، اور گرم بھی ہے. ٹھنڈی کو چھوڑ کے گرم کو ہاتھ ڈالے گا. کپڑے بغیر استری کے، اور استری والے بھی بغیر استری کو چھوڑ کے استری والے کو ہاتھ ڈالے گا. جوتا ٹوٹا بھی ہے، ثابت بھی ہے، دونوں کو ہلائیں گے. جوتا ٹوٹے کو چھوڑ کے ثابت کو پہنے گا. لوکل بس ہے اور پرائیویٹ گاڑی کھڑی ہے، دونوں کا کرایہ فری ہے، کوئی کرایہ نہیں، تو گاڑی کو حاوی کرے گا اپنے. لڑکی گوری بھی ہے اور کالی بھی ہے، گوری کو پسند کرے گا. دکانیں دونوں ہیں، ایک خالی ایک میں سامان ہے، تو اس دکان پہ جا کے بیٹھے گا. تو بھائی زندگی گزر گئی. اگر ایمان خدا سے ڈرتے گزری تو موت بھی انہی کی طرف آئے گی. اگر دنیا سے ڈرتے گزری پھر شیطان پکڑ کے لے چلے، پتہ نہیں کہاں لے کے جائے. اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ میت کو موت کے وقت یوں نہ کہے تو کلمہ پڑھ لے. جب کھانا پینا ختم ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، دنیا کی سانسیں 2-4 باقی رہ گئی، تو یوں کر کے آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے. اگر سامنے والا منظر اسے اچھا دکھائی دیا تو چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہونٹ کھلنے لگ جاتے ہیں. میرے عزیزو، اگر اچھا سامنے والا منظر دکھائی نہیں دیتا تو چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. فرمایا اس وقت اسے صرف کلمے کی تلقین نہ کرو، یوں نہ کوئی بھائی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اور اسے یوں بھی نہ کوئی یہ دیکھ تیری امی کھڑی ہے، تیرا ابو کھڑا ہے، تیرا بھائی کھڑا ہے، پتہ نہیں فرشتے اور شیطان، رحمان اور بندے کے درمیان اس وقت کیا کشمکش چل رہی ہے. شیطان اور بندے کے درمیان پتہ نہیں اس وقت کون سا جال چل رہا ہے. اور میرے عزیزو، اسے دائیں بائیں منتقل نہ کرو، یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں ایمان کی حالت سے یہ غافل ہو جائے. بلکہ جتنے ہو سکے اس کے ارد گرد بیٹھ کر جتنا وضو کر کے اللہ کا ذکر کر سکے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکے. یوں نہ کہے چاچا تو بھی اللہ کہہ لے، بھائی ایک مرتبہ تو بھی اللہ کہہ دے. یوں کہ میری طرف دیکھ، کیونکہ بسم اللہ بسم اللہ، اگر آخری وقت میں تیرے کہنے پہ اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا، اگلا سانس آنے سے پہلے موت آ گئی تو سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا. اور جہنم کے اندر لے جانے میں میرا بندہ تیرا زبان سے اقرار کروانا ذریعہ بن جائے گا. آخری حالت ہوتی ہے بندے کی، اسے دکھایا جاتا ہے بابو فصل یہ بیج کیا ہے، یہ کاٹنی ہے. قبر کس نے دیکھی، حشر کس نے دیکھا، فرشتوں کے سوال جواب کس نے دیکھے، غسل کس نے دیکھا، جنازہ کس نے دیکھا. یہ تو میرا عزیزو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد مجھے کون سے حصے میں کون سے خانے میں ڈالا جائے گا. اب تمہاری مرضی، جلا دو، آگ لگا دو، دفنا دو. یہ تو اسلام اللہ اکبر روشن دین ہے، اسلام سچا دین ہے. اس نے زندوں کے بھی احترام کا بتایا، مرنے کے بعد مردوں کے بھی احترام کا بتایا کہ تم اگر انہیں ایسے پھینک دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، جلا دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، پانی میں ڈبو دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، کہیں کسی کونے میں بکسے میں رکھ دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، اگر اسے قبر کے اندر ڈال دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس. اس لیے اس کی 4 دیواری کر دی گئی تاکہ مرنے کے بعد اس کے جسم کو کوئی بھیڑیا چیر پاڑ نہ کر سکے. محفوظ کر دیا گیا اس کو. اور میں کیوں نہ کرتا، اسلام نے میرے عزیز و انسانیت کو تحفظ دیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا. فرمایا او لوگو، تم اس قبر کو چائنا کا باکس نہ سمجھنا، کوئی بکسا نہ سمجھنا، بلکہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس قبر کے منظر کو سن کر آنسو آ گئے. او لوگو، تمہیں اوپر سے مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے لیکن مرنے والے کو پتہ ہے جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے، جنت کا باغ بنا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. او لوگو جو ایمان لائے ہو، ہر ایک سے اللہ کلام کرنا گوارا نہیں کرتا.
10 آدمی آپ کے کمرے میں یا جہاں آپ جائیں، جب اس محفل کے اندر 10 آدمی بیٹھے ہوں جس کا آپ سے تعلق ہوگا اور پتہ یہ میری بات ماننے گا، آپ اسی سے کلام کریں گے اور اسی کے پاس جا کے بیٹھیں گے جو آپ کے لیے کہے گا یہاں بیٹھ جا، حالانکہ جگہ بھی نہیں ہوگی، وہ کہے گا نہیں گھس مس کے یہاں بیٹھ جا تھوڑی سی، بلکہ دوسروں کو کہے گا اس کے لیے، حالانکہ وہ خود تو سہولت کے ساتھ تھا، دوسروں کو کہے گا نہیں نہیں یار ذرا پرے ہٹ جو، اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ جس کے ساتھ تعلق ہوں گے اگلا آنے والے کا خیال کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، قبر حشر یاد رہی تو اگلا بھی میرے عزیزو خیال کرے گا، ورنہ میرے عزیزو جیسے کوڑا کرکٹ ڈھیر کر کے پھینک دیا جاتا ہے، مرنے والے کو بھی ایسے کوڑے کچرے کے دان کے اندر ایسے ہی پھینک دیا جائے گا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے میرے عزیزو، کتب علیکم الصیام، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اے لوگو جو میرے ہو، جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کون لے کے آیا اور ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ دل سے جو زبان پہ کہہ رہا اس کا یقین آ جانا۔ آئے تھے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان بن کر، اللہ کے نبی کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں کہا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے میرا حبیب یہ تیرے پاس ایمان والے آئے، دنیا کے اندر تو ان کا ایمان قبول ہے، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہا، ان کو کہو تیرا ایمان والا نہیں چلے گا بلکہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ اب مسلمان کیا ہے؟ جس کے 2 سینگ ہو، جو 15 گز کا پکڑ باندھتا ہو، جو عربی عبایا پہنتا ہو، جو آنکھیں بند کر کے مدینے میں پہنچ جائے، آنکھیں بند کر کے بغداد پہنچ جائے، آنکھیں بند کر کے چائنا پہنچ جائے، وہ مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا مومن وہ جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، ابھی یہ ہمارے سے 20 فٹ کے فاصلے پہ بازار ہے، بتاؤ یہاں مسلمان اللہ کن کو کہہ رہے اور باہر ہمیں آپ کو کون سا مسلمان نظر آ رہا ہے؟ گڈیری والا بھی رحم نہیں کرتا، بیر والا بھی رحم نہیں کرتا، امرود والا رحم نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں آپ مدینے چلے جائیں، آپ مکے چلے جائیں۔ آج میرے عزیزو کسی کی زبان پہ حاجی نہیں ہوگا، کسی کی زبان پہ قاری نہیں ہوگا، کسی کی زبان پہ پاکستانی ہوگا، جتنے وقت خدا میں یا ضیوف الرحمان، اور رحمان کے مہمانوں تم آ گئے، رمضان اللہ کا مہینہ اور جو روزے رکھتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، بتاؤ تمہارے میرے بازاروں کے اندر اس مہمان سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اب سارے مسلمان ہیں نا۔ ابھی میرے عزیزو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس بے گرامی آئے گا، کچھ میرے محبت کرنے والے یوں کریں گے، کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کچھ درود پڑھیں گے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، بس آپ نماز کے لیے تشریف لائیں، ہم ان بحثوں کے اندر جاتے ہی کوئی نہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے ایسا معیار ہی کوئی نہیں، بس ہم تو میرے عزیزو درد والے لوگ ہیں، لوگوں کے اندر درد بانٹتے ہیں، اللہ کرے تمہیں مجھے وہ درد مل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے درد لے کے آئے تھے، بس بات بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے پہ روزے فرض کیے۔ جتنے کھوجے دار پھر رہے ہیں، دکانوں کے آگے ٹینٹ لگا کے پھر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میرے سے شرما رہے ہیں؟ آپ سے، قاری صاحب سے، کس سے شرما رہے ہیں؟ ان بے شرموں کو شرم ہی نہیں آتی، دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ ہسپتال والوں کا مزاج بن جائے، کوئی ایسا پیر محل کے اندر ایسا نہیں کہ جو 200 کلومیٹر دور سے آیا ہو، ہر ایک کا گھر قریب ہے، ہر ایک کا رشتہ دار قریب ہے، لیکن تم ایک مریض کی آڑ کے چکر میں 100 روزے داروں کا روزہ خراب کر رہے ہو۔ اگر تیرے میرے علاقے میں کوئی مہمان آتا ہے میرے عزیزو، اپنے بہروپیے پن کو چھپا لیتے ہیں، اپنی اصلیت کو چھپا لیتے ہیں، صوفہ الٹا پڑو فوراً سیدھا کریں گے، جھاڑو ادھر کریں گے، وائپر ادھر کریں گے، پردے ادھر دائیں بائیں لٹکے ہوں، ٹوٹی چیز کو سیدھا کریں گے، تینوں نہیں پتا وہ مہمان آ رہا ہے، تینوں نہیں پتا وہ مہمان آ رہا ہے۔ میرے عزیزو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے کون سی اپنی الٹی چیز کو سیدھا کیا؟ آج تیسرا روزہ 3 حصے میرے عزیزو گزر گیا، بتاؤ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کتنا ذکر اذکار کے اندر میں آگے بڑھا، تسبیحات میری کتنی بڑی، کیا روزہ کے اندر کتنا میں نے جھوٹ سے اپنے آپ کو روکا، چغلی سے روکا، بدنگاہی سے روکا، کتنی میں نے لوگوں کو جھڑکیاں دی، کتنی لوگوں کے ساتھ اخلاق کے پاس آیا۔ روزہ اللہ کی قسم بھوکے رہنے کا نام کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے روزے کی، ایسے بھوکے رہنے کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا میرے روزے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ یہ روزہ مجھے میرے عزیزو مجھے قرآن کی طرف کھینچ کے لے کے گیا، مجھے تراویح کی طرف کھینچ کے لے کے گیا؟ میرے عزیزو ابھی تک 1400 سال گزر گئے، بحث ہے، نبی کی سنت نہیں عمر کی سنت ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 1400 سال ہو گئے، اب تو عمر کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے اب تو عمر کا پیچھا چھوڑ دو۔ کون کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی؟
3 دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز کے لیے بار تشریف لاتے رہے. چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. صحابہ کرام حجرے مبارک کی طرف نگاہیں کر کے تک رہے ہیں. اللہ اکبر. جب حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا میں تمہاری آنکھوں کی چاہت کے اندر، تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں تمہاری کیا چاہتی. اس نماز کے لیے میں چوتھے دن آتا. اور لوگوں اگر یہ نماز میرے اللہ کو بہت پسند آتی، یہ نماز اللہ میرے پر فرض کر دیتا، میری وجہ سے امت میں فرض کر دیتا. میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں آیا کہیں نماز چوتھے دن دیکھ کے اللہ فرض نہ کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح یاد نہیں کی. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جگہ جگہ مسجدوں کے اندر کبھی 4 ادھر 5 ادھر اپنے اپنی مرضی کا قاری جس کی تلاوت پسند ہوتی ادھر کھڑا کر لیتے، ادھر کھڑا کر لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز وہاں سے گزرے. آپ نے دیکھا ہے تو مسجد کے اندر شور ہو رہا ہے، 4 ادھر کھڑے 4 ادھر. آپ نے فرمایا لوگوں پڑھو تراویح لیکن سب اماموں کے پیچھے نہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھو. آپ نے مختلف اماموں کے پیچھے سے ہٹا کر، یہ وجہ نہیں تھی کہ شور ہو رہا ہے کہ زیادہ قرآن نہیں، فرمایا ایک مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھو، سارے متحد ہو جاؤ. کیونکہ اسلام متحد ہونے کا، اتحاد کا درس دینے کے لیے آیا، نہ کہ توڑنے کا درس دینے کے لیے آیا. باقی یہ مدرسہ دائیں بائیں آپ 20 بندے سے تراویح پڑھیں لیکن میرے عزیزو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کیا تھا. تراویح کا آغاز تو خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اب کسی کا اعتراض بنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین. جو میں کروں گا وہ میرے یار، جو میرے یار کریں گے میں نہیں کروں گا وہ بھی میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے. کتنی بڑی بات کر دی. جو میرا ابو بکر کرے، جو میرا عمر کرے، جو میرا عثمان کرے. محراب کہاں تھا میرے عزیزو؟ اللہ اکبر. یہ 3 سیڑھیاں کہاں تھی میرے عزیزو؟ اللہ غنی. ایک سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. حضرت عثمان ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، بیٹھ ابو بکر. کہنے لگے نہیں میری کیا مجال، جہاں حضور بیٹھے وہاں بیٹھوں. آپ دوسری سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ تیسری پہ بیٹھ گئے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں جہاں ابو بکر بیٹھے وہاں بیٹھوں، میں تو ابو بکر کے قدموں میں بیٹھوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے. پر میں عمر کی جگہ نہیں بیٹھتا. اللہ عثمان کا بھلا کرے، آپ نے ممبر کو 3 سیڑھیوں پر مقید کر دیا، متعین کر دیا. پر میں اس طرح تو نمازی اوپر رہ جائیں گے اور امام گھڑے کے اندر چلے جائیں گے. کہاں تک جائیں گے؟ ابو بکر کیا اچھا نہ ہو، عمر بھی اس کو اچھا کہے گا. صحابہ کیا اچھا نہ ہو، جہاں اللہ کے نبی کے قدم تھے، جہاں اماموں کا امام بیٹھتا تھا، غلاموں کے غلام اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں. اگر میرے عزیزو ہم حنفی لوگ ہیں، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا امام ہے، سارے ان کے شاگرد ہیں. جس دن یہ وقت کے امام دنیا سے رخصت ہوا اس دن یہ دوسرے امام، اس دن ان کی ولادت ہوئی تھی. صحابہ کی زیارت اللہ اکبر ان سے ہوئی. یہ بہت بڑے امام ہیں. ہر مسئلہ، یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، اللہ جس نے دیا اس کا بھلا کرے. اس کو بھی پتا، ان کو بھی پتا، ان کو سب کو پتا 1000 کا نوٹ ہے. 70 جید علماء کرام، 70 جید علماء کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر بٹھا دیا کرتے تھے. پھر یہ 1000 کا نوٹ انہیں بھی پتا تھا، اندھے تو نہیں تھے. یہ 1000 کا نوٹ 70 علماء میں پھینکتے. تحقیق کرو یہ نوٹ واقعی 1000 کا. جب 70 علماء اس مور پر فتویٰ اس فتوے پہ مور لگاتے، پھر مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے سامنے پیش کرتے کہ یہ مسئلہ جید وقت کے 70 علماء کرام کی نگاہوں سے ہو کے آیا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. لیکن آپ میرے عزیزوں موبائل کی دنیا میں جا کے دیکھیں، نفرت ہونی شروع ہو گئی کہ نہیں آپ کو علماء کرام سے. ناچنے والی کا ناچ یوں کر کے دیکھتے ہیں، کوئی عالم دین جبہ کبہ پہن کے یوں کر کے اوپر کر دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے باعث شرم بات نہیں، ہم نے امت کو لڑایا امت کو جوڑا کوئی نہیں. اور جو فہم و تفہیم کا درس دینے والے تھے ان کو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں. خدا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ عالم ایسا تھا. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی تھے میرے عزیزو. جو امت کے سامنے ہمارے مفتی میرے عزیزو تقی عثمانی صاحب دامت وفیدہم، اللہ اکبر، پاکستان کے علماء مانے نہ مانے پوری دنیا کے مسلمان ان کو اپنا امام مان رہا ہے.
مکے کی شورا کے اندر مفتی اعظم صاحب کا نام ہے. اگر وہاں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پاکستان کے علماء کرام کے سامنے رکھتے ہیں. بتاؤ دین کی گتھیاں سلجھانے والے ہو تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھول کھول کر بیان کرنے والے ہو. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کہاں بیان فرمایا تھا؟ جب مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی باری آئی، گنبد خضرا کی باری آئی، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قبر کے اوپر قبہ بنانا جائز کوئی نہیں. عرب کے علماء اکرام نے بخاری شریف کی حدیث علماء کے سامنے رکھی اور اسی کو بنیاد بنا کر جنت البقیع کے اندر جتنے مزارات تھے ازواج مطہرات کے، نبی کی بنات کے، اصحاب رسول کے، تم نے انہیں نجدی کہنا شروع کر دیا. مسئلہ میرے سے سنو، پوری دنیا کے اندر بات جا رہی ہے، مسئلہ سمجھ آئے پھر اس بات کی تائید کرنا، ورنہ میرے عزیزوں کہہ دینا سارے دیوبندی کافر نے، سارے وہابی کافر نے. یقین کرو میرا سے باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا. 16-17 سال ہو گئے آپ سے مخاطب ہوئے، لیکن الحمدللہ آپ دور دور سے سننے کے لیے آتے ہو، میری بات مانتے ہو اور آپ میری بات کو فالو کرتے ہو، یقین کرتے ہو. میں بھی آپ کو میرا عزیز کبھی لڑواتا نہیں، اس منبر کا تقاضا نہیں. میں کوئی بغیرتی کا لبادہ چھوڑ کے اوڑھ کے بیٹھا، میں میرا عزیز مدینے کا لباس پہن کے بیٹھا تو میرا مزاج بھی مدینے والا ہی بننا چاہیے، میری گفتگو بھی مدینے والی بننی چاہیے. ٹوٹے ہوئے لوگ آتے ہیں میں ان کو سمیٹوں، بکھرے آتے ہیں میں ان کو سمیٹوں، ٹوٹے آتے ہیں جوڑوں، روتے آتے ہیں میں ان کو ہنسا کے بھیجوں. میرے عزیز زخموں پہ زخم دینا ہمارا کام نہیں، بلکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں زخموں کے اوپر مرہم پٹی کر کر ہمارا کام بتایا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سارے شاگرد تھے، مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ. الیاس جی تو نے تبلیغ کے کام کو سنبھالنا، تفسیر کے کام کو مدنی تو نے سنبھالنا، دہلوی تو نے فتوے کے کام کو سنبھالنا، یہ ساری کام کی ذمہ داری لگا دی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف چلا گیا، میں نے کہا میں اکیلا پوری امت کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا. میں وہاں کتنے دن استخارہ کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارتیں ملتی رہیں کہ الیاس واقعی ہندوستان چلا جا، اللہ نے تیرے سے بہت اونچا کام لینا ہے. تبلیغ کا کام ان کے ذمہ لگا، اور میرے عزیزو جہاد کا کام جو تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگا. مالٹا کی جیل گواہ ہے، اسیر مالٹا کون تھا؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھا. یہ نام نہاد کے مسلمان اس وقت کہاں تھے؟ انگریزوں کے ساتھ ٹکر لینے والا کون تھا؟ کہاں ہے وہ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، جس کے سینے میں انگریز کی گولی لگی 24 گھنٹے اس کے لبوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہوتا تھا. جب اسے گولی لگی تو آخری وقت ہے، لوگ کلمہ ایمان قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، آخری وقت کے اندر انہوں نے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا. حضرت جی درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا انگریز کی گولی سینے میں، اور گولی بارود سے بنتی ہے، اس بارود میں سے بدبو آ رہی ہے، درود شریف میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ بدبو کی وجہ سے حضور پہ درود کی توہین نہ ہو جائے. ان لوگوں کو کافر کہتے ہو؟ پڑھو ان کو اسلام کی تاریخ. یہ ہیرے، اللہ کی قسم ہیرے. میں کہاں سے لاؤں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوئی. 1857 کی جنگ آزادی شاملی کا میدان ہے، انگریز نے یوں بندوق اٹھائی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گولی مار دی. اتنی تیز سے گولی اندر گئی، باہر نہ نکلی، اندھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہیں بیٹھ گئے. حضرت گنگوہی نے آ کے پکڑ کے گود میں اٹھا لیا. فرمایا بتا کیا بات ہے قاسم نانوتوی؟ کا گولی لگ گئی، بینائی کم ہو گئی. فرمایا دنیا کی دوائی میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس کوئی گولی، کوئی انجیکشن نہیں تیری بینائی واپس لا سکوں، لیکن ایک وظیفہ میرے پاس ہے، ایک عمل میرے پاس ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی کو اپنی گود میں لٹا لیا اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھا. اپنی زبان کو اپنے منہ سے نکالی، سارا تھوک اپنی زبان پہ لگایا، مولانا قاسم نانوتوی کے ماتھے پہ بلنا شروع کر دیا. فرمایا بیٹے اب آنکھیں کھول. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، مسکرا کے کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے بینائی تو واپس آ گئی، ماتھے سے گولی کا نشان بھی ختم ہو گیا. اللہ علی گڑھ کالج کے طالب علموں نے جب مذاق اڑایا تھا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا، اللہ اکبر، فرمایا تھا یہ مولوی بڑا پھرتا ہے، ہم نے ایک جنازہ لے کے آئیں گے. ایک نوجوان کو سکھایا کہ تجھے کفن کے اندر لپیٹ دیں گے اور جنازہ رکھیں گے، ہم حضرت کی خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے حضرت جی ہمارا ایک شاگرد، ہمارا طالب علم ساتھی فوت ہو گیا، ہماری خواہش ہے جنازہ آپ پڑھاؤ. حضرت جی لائے، پھر آپ نے یوں کر کے کفن کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا بھائی پکا فیصلہ کر لو جنازہ پڑھا دوں کہ نہ پڑھا.
پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں جی حضرت پڑھاؤ۔ کہا پھر فیصلہ کرو جنازہ پڑھاؤں کہ نہ بعد میں نہ کہنا۔ کہا جی پھر فیصلہ کرو۔ جب 3-4 مرتبہ پکا ان سے وعدہ لے لیا، فرمایا تم نیت کرو، تم صفے سیدھی کرو، نیت باندھو جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھایا۔ میرے عزیزوں پیچھے سے شاگردوں نے شیشی یا دف بجائی یا تالی بجائی کہ اٹھ جا، اس کا مذاق اڑا۔ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا جوتا جھاڑا، پاؤں میں پھیرا کہ میں نے کہا تھا نا میں جنازہ پڑھاؤں نہ پڑھاؤں، اب یہ قیامت کی صبح اٹھے گا، آج کے بعد یہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ اللہ دلی کے لوگ آ گئے، حضرت جی ایک دہریے نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ دلی کے چوک کے اندر چھلانگ مارتے ہو، اوپر ڈھائی مارتا ہے، زمین کے اندر گھس جاتا ہے، یہاں گھستا ہے وہاں نکلتا ہے، لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی ٹیک رہے ہیں، لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے، مسلمان جو ہے ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ آپ نے اپنی جوتی پہنی، سیدھے چلے گئے۔ خدا کی قسم یہ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے۔ آگرے کا غصہ ہندوستان والوں کو پتہ ہے، آگرے کا غصہ بڑا مشہور تھا، لوگ آگرے کے غصے کی بڑی قدر، جوتے کی قدر کیا کرتے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آگرے کا غصہ آیا، حضرت 300 میل سے آپ کے پاس لے کے آیا، حضرت نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، فرمایا بھائی کسی اور کو پہنا لے، میں نہیں پہنوں گا، تیرے غصے کو سر پہ تو رکھوں گا لیکن پاؤں میں نہیں پہنوں گا۔ اس نے کہا حضرت کیا؟ فرمایا جو گنبد خضرا کا رنگ ہے وہی رنگ تیرے غصے کے تلے میں ہے، جو رنگ حضور کے روزے پہ چڑھا میں پیروں میں پہنوں، کہیں حضور کے روزے کی توہین نہ ہو جائے۔ جس کے جسم میں چڑیا جتنی جان نہیں، ناراض نہ ہونا، پھر میں پیار محبت سے کہوں گا، وہی نہ کابرین کے اوپر میرے عزیزوں انگلیاں اٹھاتا ہے جن کی آنکھ میں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں انور شاہ کشمیری یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، جو آپ کے ہاتھ میں سٹک ہوا کرتی تھی، اس سٹک کو پکڑنے والے حصے کو محراب کی طرف کرتے، ایک دن نیچے لگنے والے حصے کو محراب کی طرف کر دیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بابو یہ سرا زمین پر آتا ہے، قبلے کی کہیں توہین نہ ہو جائے، اس کو سیدھا کر دے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جس ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوا کرتی تھی، اس ہفتے آپ کو 10 جلاب لگ جایا کرتے تھے۔ جب آپ بار بار باتھ روم آتے جاتے تو آپ کے شاگرد دیکھ کے کہتے اس ہفتے انور شاہ کشمیری کو رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ کہاں سے لاؤں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ میرے عزیزو میں کوئی اپنے کابرین کو تمہارے پہ تھوپنے نہیں آیا، آپ اپنی مرضی کرو، لیکن میرے عزیزو کپڑے کے بارے میں قیاس رائی کرنے سے پہلے کپڑا دیکھتے ہو، کھانے کو دیکھتے ہو، فروٹ لینے سے پہلے فروٹ کو ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہو۔ خبردار لوگوں کی انگلی کوڑتا دیکھ کر خود بھی انگلی نہ اٹھاؤ، پہلے اچھی طرح تحقیق کرو یہ کون لوگ تھے، من میں آئے سمجھ میں آئے تو ان کی اتباع کرو، ورنہ میرے عزیزو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ 3 دن مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، اللہ اکبر، صفہ کے چبوترے سے واپس آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی کیا بات ہے، مدینہ ہندوستان کے اندر تو مدینہ مدینہ کرتے ہو، یہاں کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، عمل پلے کچھ نہیں، دامن داغدار ہے، محمد بھی سونا، محمد کا روزہ بھی سونا، مدینہ کی مٹی بھی سونی، میں اس لیے مدینہ میں حضور کے روزے کے سامنے نہیں جا رہا، میں سلام پڑھوں، آپ فرمایا سلام کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتا کیا لے کے آیا، میری جھولی خالی ہے۔ 3 دن نہیں گئے، چوتھے وقت تہجد کے وقت آئے، اللہ اکبر، مرید دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا آج مجھے خود بلا لیا، میرا سلام بھی قبول کیا، اپنے ہاتھوں سے مجھے شہد بھی چٹا دیا۔ اللہ، میں نے تو آپ سے خدا پاک کی قسم نبی پاک نہ کبھی بات کی نہ کبھی کروں گا، میں اس ولی کو مانتا ہی نہیں، وہ ولی کیسا جو اسرائیل سے جھگڑ پڑے کہ میرے مرید کی روح کو خبردار تو کیوں لے کے جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزو خدا کے واسطے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ ممبر تم نے کن ظالموں کے حوالے کر دیا؟ وہ لوگوں بکرے کے گوشت پر، جانور کے گوشت پر چھری پھیرتے نظر آئے، اس ممبر کو ذبح کرتے، اس دور کے اندر اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، میرے عزیزو توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حقیقت ایسی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ آتی ہے کوئی بات جو آپ کے سامنے آتی؟ جو بھی کھڑا ہوتا ہے سرکار آ گئے، سرکار چلے گئے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے 70,000 فرشتہ لائنوں میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، 70 دائیں کھڑا ہوا ہے، 70 بائیں، 70 آگے 70 پیچھے، جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار، وہ بھی ہاتھ پیچھے جوڑ جوڑ کے جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ معراج کا دولہا جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، عرش مولا پہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ 2,40,000 فرشتہ تو استقبال کے لیے آیا۔
سدرۃ المنتہا پر رک گئے. جبرائیل علیہ السلام کہا رسول اللہ کہ میں نہیں جا سکتا، میری طاقت یہاں، آپ کی طاقت وہاں، جہاں اللہ آپ کو بلا رہا ہے مجھے نہیں پتا. کعبہ کا حسین اودنا، فرمایا جس طرح کمان کو موڑو، فرمایا جب تیر چلاتے ہو کمان کے دونوں کنارے جڑ جاتے ہیں. اللہ اپنے رسول کتنا قریب تھا. خبردار، اپنی گلیاں، اپنے بازار، اپنے ذہن، اپنے سکتوں کی ہواڑ منہ کی خبردار، اپنے منہ کی نسوار کی ہواڑ. میرے عزیزو ذرا صبر تو کیا کرو. کہاں وہ آمنہ کا لال ہے. سیدہ ام سلمہ دنیا سے چلی گئی، ہاتھ سے نبوت کی خوشبو نہ گئی. میرے عزیزو وہ کھجور کا تنا، اللہ اکبر. میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر نہیں بنا تھا، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک تنے کے سارے لیا کے سارے. جب وہ ممبر بن گیا تو پہلا جمعہ آپ نے ممبر پر پڑھایا. مسجد نبی میں رونے کی آواز آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، صحابہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے. یا رسول اللہ رونے کی آواز کیا؟ آپ نے ممبر چھوڑ دیا. ممبر سے اترے اور اس درخت کو جا کے یوں کر کے سینے سے لگایا، جیسے بچے کو پیار کرتے ہیں ویسے پیار کرنے لگ گئے. آپ نے فرمایا ممبر میری جدائی میں رونے لگ گیا تھا. پھر آپ نے ممبر سے فرمایا، آپ نے اس درخت سے فرمایا کیا اچھا نہ ہو میں تجھے جنت اور اپنے درمیان نہ کر لوں. آپ نے اس کے ٹکڑے کروائے اپنے ممبر اور اپنے گھجرے کے درمیان. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس کے درمیان میرے عزیزو جو لکڑی کا تنا میرے عزیزو حضور سے محبت کرے وہ بھی جنت میں سو رہا ہے. تو پھر بتاؤ صدیق عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لکڑی کا تنا، بے جان، سانس نہیں، منہ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، وہ جنت میں سو رہا ہے جس نے تن من سب کچھ قربان کر دیا. آج بھی میرے عزیزو خبردار، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں جانا ہے تو سلام اگر نبی کو کرو گے اس وقت تک تمہارا سلام حضور کے سینے میں نہیں جائے گا جب تک ابو بکر تمہارا سلام قبول نہیں کرے گا. سوچو تو صحیح، سلایا کہاں، بٹھایا کہاں؟ ابو بکر اگر تو 3 راتیں اپنی مجھے گود میں بٹھا سکتا ہے، میں محمد تجھے اپنی گود میں قیامت کی صبح تک بٹھا کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. جب تو نے مجھے گود میں بٹھایا تھا نظارہ کسی نے نہ کیا تھا، اب میں نے تجھے اپنی گود میں بٹھایا، قیامت تک آنے والے مسلمان اس گود کا نظارہ کرتے رہیں گے. کوئی معمولی بات ہے؟ پہلے سوچو پھر بولو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. 3 روزے گزر گئے. بتاؤ آپ کی میری اللہ کی جو دوریوں میں کتنی قرابداری آئی. آپ اور میری دوری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کتنا قریب ہوا. کیا میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا؟ کیا میں نے لا الہ الا اللہ؟ کیا کتنا بڑا ظلم ہے یہود و نصارہ کا، ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. بلن ترغان کل یہود ولن نصارہ. ہمیں تو پہلا سرپرائز ملا تھا اسرائیل کی طرف سے، مبارک ہو، ڈوم مرنے کا مقام ہے مسلمانوں. تم لعنت کیوں نہیں بھیجتے پی ایس ایل پر؟ اس نئی جنریشن کو اتنا عادی کر دیا. 4 تراویوں کے بعد پوچھتے ہیں کتنی سکور بن گئی، کتنے آؤٹ ہو گئے. ڈوم مرنے کا مقام ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر. یہ کل کی ایجاد کردہ چیزیں. آج سے 4 دن پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر جو تمہارے سے کپڑے نہیں مانگ رہے تھے، تمہارے سے رہنے کی جگہ نہیں مانگ رہے تھے، کہتے او لوگو سوکھی روٹیاں چبا چبا کر ہمارے حلق پھٹ چکے ہیں، ہمارے حلق کے حصے پھٹ گئے، خدا کے واسطے میں امداد دو. کیا تمہارے موبائلوں نے دکھایا نہیں؟ پوری دنیا سے امداد گئی. میرے عزیزو اسرائیل یوں کر کے آگے آ کے صفے بنا کے بیٹھ گئے کہ امداد جانے نہیں دیں گے. پھر ایک جگہ سے امید آئی کہ یہاں سے امداد آ گئی، کسی علاقے میں بٹنے لگی. میرے عزیزو بڑے نہیں، بوڑھے نہیں، عورتیں نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے جن کے ماں باپ نہیں، جن کی ٹانگ نہیں، جن کے پیر نہیں، او افطاری کی ربڑی کھاتے ہوئے، فلودہ کھاتے ہوئے، دہی بڑے کھاتے ہوئے. اس بچے کی آنکھ زخمی تجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ ہاتھ کیوں نظر نہیں آتا؟ میرے عزیزو یوں کر کے، میرے عزیزو جن کے ہاتھ نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھی، وہ لائنوں میں روٹی لینے کے لیے کھڑے تھے. اسرائیلی فوجیوں کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان بچے کھڑے ہیں، روٹی ہاتھ میں آئی، بارود کا گولہ ان کے اوپر پہلے آ گیا. رب اکبر کی قسم ہے، ماں غیر ماں باپ کے جو روٹی لینے گئے تھے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے گندم کے دانوں کی بوریاں پھٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں. آیا کسی کو ترس؟ میرا تو کروں دکان تو کردہ واسطہ، مجھے کیا اسرائیل جانے، خدا جانے، فلسطین جانے. یاد رکھو یہ لاپرواہی اللہ کو پسند نہیں، یہ بےہودگی اللہ کو پسند نہیں. کتنے تھے افطاری کے وقت میرے عزیزو فلسطینی مسلمانوں کے لیے جنہوں نے دعائیں کی.
کتنے میاں بیوی نے آج مشورہ کیا آج پکوڑے نہیں کھانے، اس پکوڑے کی جو 200 روپے کی ڈش ہے یہ 200 روپیہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم نے چندے کے اندر جمع کرا دینا، راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے۔ بابا جب ہمارے چوتڑ سیکھیں گے، جب ہمارے پہ بمباری ہوگی تب پتہ لگے گا۔ میرے عزیزو اگر توبہ نہ کی تم نے، میرے عزیزو اللہ اکبر، ذرا بیٹھ کے سوچا نا تم نے، میرے عزیزو دائیں بائیں دیکھا نا کہ دشمن کون ہے سجن کون ہے۔ ہم پی ایس ایل پہ لگے رہیں گے، خدا کی قسم لوگ ہمارے گھروں کو اجاڑنے میں دیر نہیں کریں گے۔ پیچھے رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ کیا بچیوں کی غیرت نہیں اڑ گئی میرے عزیزو؟ اللہ اکبر، کتے کو اتنی عزت سے روٹی ملتی ہوگی جتنی گھر میں شور کو نہیں روٹی ملتی۔ کی کرا اے پاک کہتے شکر کر، کھا لیا، گیس کوئی نہیں، کتھوں لے کے آئیے؟ یہ چبڑ چبڑ عورتوں کی باتیں۔ یہ 3 رمضان المبارک ہے، کون سی ہستی دنیا سے گئی تھی جس کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تدفین کر کے آئے، اللہ اکبر، حضرت عباس روتے ہوئے یوں کر کے آئے اور دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ عباس نبی کے چچا، میرے چچا بتا بتا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ کہ 6 مہینے پہلے آمنہ کا لال چلا گیا تھا، اب زہرا بطول دنیا سے چلی گئی۔ تجھے پتہ ہے نبی کی بیٹی دنیا سے نہیں گئی، آج امت اس کی دعاؤں سے محروم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عباس آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اماں کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے دیکھا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور کہا اماں ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کر۔ اماں نے یوں منہ دیکھا پھر دعا کرنے لگ گئی۔ حضرت حسن نے کہا اماں ہمارے لیے دعا کر دیا کر، پھر دیکھا کرنے لگی۔ کہا بیٹا میں اللہ سے جو مانگ رہی ہوں مجھے مانگنے دے، تمہارا حق بعد میں ہے، ابے کی امت کا حق پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ عباس رو کے کہنے لگے آج وہ عورت دنیا سے چلی گئی جو نبی والا درد لے کے بیٹھی تھی، جو نبی کے بعد امت کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے آگے رونے والی تھی۔ پتہ ہے ہماری عورتوں کو پتہ ہے رنگ پھیکے نہیں پڑ گئے، کہاں گئی وہ صلاۃ التسبیح گھروں کی؟ جب ایسی غذائیں ایسا مال اندر جائے جو آپ کو سبحان اللہ کہنے نہ دے، وضو کے لیے کہنے نہ دے، میرے عزیزو پاور ہوتی ہے، میرے عزیزو وولٹیج کم ہو ہمارا اے سی نہیں چلتا، وولٹیج کم ہو پنکھے نہیں چلتے، پاور پیچھے سے پل ہوتی ہے تو پنکھے کیا جو مرضی چلا جو، ہمارے وولٹیج اندر سے بہت کم ہو چکے ہیں، ایمان کا نور ہی ہمارا خطرے کے اندر پڑ گیا، ہمارا کردار ہی ہمارا خطرے کے اندر پڑ گیا۔ میں کہاں سے لاؤں بابو جی ملکہ زبیدہ؟ اللہ جو حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں آئی، اس نے حاجیوں کو دیکھا کہ پانی کوئی نہیں، اس نے وہیں ہارون رشید کی بیوی نے اعلان کیا، اس نے کہا خبردار عراق سے نہر کھدواؤ اور یہاں تک پانی کا انتظام کراؤ۔ مزدوروں کو بلایا، ٹھیکیداروں کو بلایا، ٹھیکیدار کہنے لگے بی بی اماں اے ملکہ زادی یہ بہت مشکل کام ہے، پتھروں پہ کدال کیسے لگے گی؟ فرمائے ایک چوٹ مارنے پر اگر 1 دینار بھی لگے گا، جتنی چوٹیں مارو گے میں اتنے دینار دوں گی، تمہیں پانی کروانا چاہیے۔ جب کھدائی ہو گئی تو ملکہ زبیدہ دجلہ کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اللہ دریائے دجلہ کے کنارے ملکہ زبیدہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اتنا بڑا رجسٹر کھاتے کا آیا جو خرچہ آیا اور لا کر ٹھیکیدار نے ملکہ زبیدہ کے آگے دے دیا۔ یہ ساری لکھت پڑھت ہے جو عراق سے مکہ تک عرفات تک نہر بن کھدوانے میں خرچہ آیا۔ ملکہ زبیدہ نے رجسٹر دیکھا اس طرح اور یوں کر کے دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا۔ فرمایا اللہ میں نے بغیر حساب کے لگایا، مجھے فائدہ بھی بغیر حساب کے ہی چاہیے۔ یا اللہ میں نے گن گن کے نہیں دیا، میں گن گن کے نہیں لوں گی۔ اللہ یہ دجلہ کے دیکھ یارے میں نے رجسٹر پھینک دیا، اللہ مجھے جنت بھی اپنے خزانوں سے تو بغیر حساب کے عطا فرما۔ کہاں وہ لوگ تلاش کرو گے؟ یہاں تو تم آٹا لینے جاؤ گے، ہاں تمہیں 2 کلو چینی دے گا، 2 کلو چاول کا پیکٹ دے، اور دعا بھی کری، اور دعا کردا کہ نہیں کردا؟ اور کرا کر دعا، اتنا تو پہلے اس سے شرمندہ کریں گے، اتنا تو پہلے ذلیل کریں گے۔ لے تو پھر دکان تے کھڑا، ایتھے ہی منگن آ گیا، ایتھوں تے لے کے گیا اور تیرے تے پیشہ، اور خدا کے واسطے تمہیں نہیں پتا مہنگائی کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب مسجد کے اندر راشن تقسیم رمضان میں کرتے تھے، ایک جانا پہچانا معتبر نمازی حضرت صاحب کے ساتھ چلتا 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 مسجد گھر کے دروازے پر آ گیا۔ خیر ہوئے، مسئلہ پوچھنا ہے کہ نہیں کوئی بات ہے، کوئی سوال کا نہیں، کیا بات ہے؟ کان میں کہنے لگا مولانا جو آپ رمضان میں راشن بانٹتے ہیں کیا اس کا ایک تھیلا مجھے پہلے نہیں مل جائے گا؟ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر پکا ہی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہ بجلی کا بل اتنا آ گیا، ہم بوڑھے ماں باپ ہیں، جوان میری بیٹیاں، میرا ایک بچہ کماتا ہے، 24,000 بجلی کا بل آیا، بچے کی تنخواہ 22,000 روپے ہے۔
مولانا میں باپ ہوں، میں ذرا سمجھتا ہوں، میرا پتر مجھے روزانہ کہہ کے جاتا ہے کوئی نہیں ابا جی کوئی نہیں تسی پریشان نہ ہو۔ مولانا میں رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں 3 دن ہو گئے میرے بچے کے گھر کی، میرے بچے کی کمرے کی بتی بند نہیں ہوتی ہے۔ مولانا پھر چوتھے دن میں چلے گیا، میں نے جا کے دیکھا میرا بچہ یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں تے پیو ہاں مولانا، میں نے یوں کر کے جا کے جفا ڈالا کہ میرے پترا پریشان نہ ہو تو موٹر سائیکل بھیج دے، تو اپنی تنخواہ سے بل جمع کرا دے، ہمارا اللہ وارث ہے۔ مولوی صاحب کہتے میرا اگلا قدم ہی رک گیا۔ میرے سمیت ہم جتنے بیٹھے کوئی ہم رئیسوں کی اولاد کوئی نہیں، میرے عزیزوں مزدوری دیہڑی دار لوگ ہیں، کہاں جائے میرے عزیزوں، کس کے آگے ٹکر ماریں؟ جانور کھا لیں، سور کھا لیں، کتے بلے کھا لیں۔ ہماری اسمبلیوں کی حالت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، نیچے بیٹھنے والے ہو بے شرمو، تم اسے نبی کیا تمہیں حیا نہیں آتا؟ اس کی امت کے لیے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کون سے روزے، کون سے تراویاں؟ او بازار والوں تم تو خدا کے واسطے اگر 10 روپے پروفٹ ہے 5 روپے کر دو، اور تاکہ چلو آلو گوشت نہ ملے، آلو مٹر کی روٹی تو شام کو کسی روزے دار کو مل جائے۔ چاند نظر آیا 1900 سے 2400 روپے کا ریٹ، 150 کا پیاز 350 روپے پر۔ پرسوں ترسوں میں گوشت کی دکان پہ کھڑا تھا، 36 مرتبہ تقریباً 2 گھنٹے وہاں میں بیٹھا رہا، چاہنے والے تھے کو 10 مرتبہ نے پوچھا بابا جی کی لینا ہے؟ او لے نے بابا جی کی لینا، اللہ کی قسم میری آنکھوں دیکھا ہوا کہ بابا جی او لے نے کوئی نہیں، او بابا جی اچھا فرصت کا ضائع نہ کرو۔ چپکے سے کان میں کہنے لگا 1 پائیا گوشت دے دے، اسے کیا پتا پیچھے غموں کی کتنی داستان ہے۔ اگر میرے بچے سبزی سے روٹی نہیں کھاتے تو کیا تمہارے بچے کھاتے ہیں؟ کیا اجوا کھجور سے وہی روزہ کھول سکتے ہیں جن کا روزانہ کروڑوں کا کاروبار ہو؟ سبزی والے کا دل نہیں کرتا؟ کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک بندے پہ ظلم ہوا، 3 دل کے روزے یوں دوڑ دوڑ کے اوپر جا رہے تھے، میرے عزیزو تیری دکان سے تیری ریڈی سے ایک شرمندہ ہو کے چلا گیا، روزہ آسمان سے دھڑام سے زمین پہ چل دبا یہاں سے، شرم نہیں آئی؟ تراوی میں تو جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا تھا، یہ تراوی دری۔ سبزی والا بھی ہلاکو خان بن جائے گا، گوشت والا بھی حاتم تائی کا بیٹا بن جائے گا۔ میرے عزیزو پتہ نہیں تمہیں تمہارے مزاجوں کا روزہ تم نے بندوں کے لیے رکھا، نہ کرو کاروبار، جاؤ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، زبان کی تیزی کیوں دکھاتے ہو؟ میرے عزیزو جس کے اندر لینے کی طاقت نہیں اس کے اندر پوچھنے کی تو طاقت ہے۔ چلو روزانہ پوچھ پوچھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے گا، کھا کے کلیجہ تو ٹھنڈا نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ چیز کیا بھاؤ ہے؟ پیار سے کہہ دو بھائی یہ بھاؤ ہے۔ اللہ اکبر، لے تو لینی ہے روزانہ پوچھ، خدا کے واسطے یہ روزے دار ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، جب تک ان کے معدے میں ان کے منہ کے اندر روزہ گھومتا رہتا ہے اس وقت تک ان کا اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اوے لوگوں، حکومت کے ساتھ کسی دنیا دار تھانے کے ساتھ کسی کا تعلق رہے، ایک کال پہ پورا تھانہ آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ والے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، روزے دار کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، تو کال کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے عزیزو زبان ہلتی نہیں، اللہ پہلے میدان میں آ جاتا ہے۔ جوتے والے، ہمارا بازار مشہور ہے جوتے والوں کا، خدا کے واسطے تم بھی دھو داری تلوار لے کے نہ بیٹھنا، اور میرے عزیزو آنے والے کے جیب میں پیسہ نہ دیکھنا، اس کے پاؤں میں جوتا دیکھنا کہ ہنڈاتے ہنڈاتے جوتے کا تلوا بھی ضائع ہو گیا ہے۔ کوشش کرنا، پورے 11 مہینے کماتے ہو، تیرے ایک کسی نے سستائی سے ایک جوتا پہن لیا اور اس نے گھر جا کے مسکرا کے دکھا دیا، دنیا کی کوئی طاقت میرے لاڈلے تجھے رلا نہیں سکتی۔ تیرے پکوڑوں سے کوئی ہنستا چلا گیا، تیرے دہی بڑے سے، تیرے سموسے، تیرے رول سے کوئی ہنستا چلا گیا، خدا کی قسم موت بھی تجھے نہیں رلائے گی، قبر کی بھی جرت نہیں تجھے رلا دے، کیونکہ تُو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہنسایا۔
وَلَوْ قُلْتَ فَضَّلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا نبی اگر آپ کو ہم بات بات میں غصے والا بنا دیتے، ہم نے تو آپ کو دعائیں دینے والا بنایا، بد دعائیں دینے والا نہیں بنایا۔ دو دعاؤں کا میں ذکر کر کے جاؤں گا۔ نبی بد دعا پر آمین کہہ دے پھر بھی کچھ نہیں بچتا، اگر میرے عزیزو نبی دعا پر آمین کہہ دے تو میرے عزیزو اجڑا ہوا بچ جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے سیدہ فاطمہ پر کچھ عرض کر رہا ہوں یہ 3 دن۔ اللہ اکبر۔ پیرانے پیر سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی بتاؤ عائشہ کا مقام زیادہ یا فاطمہ کا مقام زیادہ؟ آپ نے فرمایا بے شرما تیری جرت کیسے ہوئی بات پوچھنے کی، اگر تو نے پوچھ لیا پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کا مقام زیادہ کہ عائشہ کا مقام زیادہ؟ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، بھلا بتا صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے آگے کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا فاطمہ علی کی، اللہ اکبر، فاطمہ علی کی بیوی ہے، عائشہ نبی کی بیوی ہے، پھر بتا علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے آگے ہو سکتی ہے؟ مقام اس کا بھی برابر رکھا، مقام اس کا بھی برابر رکھا۔ خبردار ان کو میرے عزیزو دنیا کے ترازو میں نہ تولنا، جن کا مقام اللہ نے بلند کر دیا میرے عزیزو ان کے مقام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں گھٹا سکتی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا گھر میں بیٹھی ہے، تازہ تازہ اونٹ حرم میں ذبح ہو رہا تھا، تازہ تازہ اونٹ حرم میں ذبح ہو رہا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا، پورے گبروں جوانوں میں سرداروں میں عقبہ بن ابی معیط تکڑا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا اور اس نے حضور کو سجدے میں دیکھا، سبحان ربی العالی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اس نے فوراً پورے حرم میں اعلان کیا، ایک پہاڑی پر ایک ٹیلے پہ چڑھ کے اس نے کہا وہ اونٹ ابھی ذبح ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں گند بھری اوجڑی ہے کوئی جوان گبرو اٹھائے میرا کلیجہ ٹھنڈا کرے اور اس محمد ابن عبداللہ کے سر پہ لا کے ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا اے بھی کوئی بڑی بات ہے، آگے بڑھا، کھینچی اس نے اونٹ کے پیٹ میں سے اوجڑی اور ساری کی ساری حضور کے سر پہ لا کے ڈال دی۔ فاطمہ سب سے پہلے تو گھر سے کب نکلی؟ اللہ اکبر۔ اماں کہتی ہیں سب سے پہلے اس وقت میں گھر سے نکلی جب ایک جوان نے میری ماں کے میرے ابے کے گھر کی طرف منہ کر کے کہا او خدیجہ کی حویلی میں رہنے والی ہو، محمد کی بیٹی ہو، ذرا آؤ تو صحیح دیکھو تمہارا ابا کس حالت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اماں کہتی میرے سہران آ گیا، چنری میں نے سر پہ رکھی، میں سیدھی آ گئی اور آ کر اماں زینب بھی ساتھ آ گئی، میرے سے ہاتھ سے ہٹائی نہ گئی، اتنی اوجڑی اور میں چھوٹی سی، میں نے کھسکا کے ہٹائی۔ جب میں نے ابا کو دیکھا میں ابا کا سانس لینا مشکل ہو گیا، میں نے ابا جان سے وہ اوجڑی اٹھائی، میں ابا کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر پانی کے کنویں کے پاس لے آئی۔ اللہ اکبر۔ میرا باپ تو پھر بھی بھیگی بھیگی اکھیوں سے دعائیں کر رہا تھا، میرے سے برداشت نہ ہوا۔ ہمارے پاس اس وقت پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں تھا، اللہ اکبر، کوئی برتن نہیں تھا، بس میں کوزے سے پانی جس طرح کھینچتی میرا باپ میرا ہاتھ بڑھاتا، پانی کھینچتی، میں چلو سے پانی ابا کے منہ پر ابا کی زلفوں میں مارتی، پھر میرے ہاتھ تھک گئے، جو ہاتھ باپ کی زلفوں پہ لگ رہے تھے میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا انہیں یہاں نہ چھوڑنا، انہیں وہاں نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب فاطمہ دعائیں کر رہی تھی میں سن رہا تھا، اللہ اکبر، میں نے دیکھا یہ دعائیں کب رنگ لے کے آئیں، جب کہا اللہ انہوں نے میرے باپ کو ستایا، اللہ انہیں نہ چھوڑنا، خدا پاک کی قسم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب بدر کے میدان میں ابو جہل کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، عقبہ بن معیط کی لاش کو کھینچا جا رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مجھے لوگ کہنے لگے ابو عبداللہ بن مسعود مبارک کو فتح دے دی، میں نے کہا نہیں، آج فاطمہ کی دعا محمد کی آمین رنگ لے کے آ گئی ہے۔ ایسے اسلام آیا۔ یہ جو میری بیٹیاں میں جب سے کہوں گا سینکڑوں کی تعداد میں جمعہ پڑھنے کے لیے سر چڑھ چڑھ کے بولتی ہیں سانو پیسے پہلے دے دے، ہاں ابے تے خرچ کر دے گا، اماں تے خرچ کر دے گا، پیڑوں نو بعد نہیں پہلے سانو دے، تیری پیڑا تیری روٹیاں پکا کے دینی، ہم پکا کے دیتی ہیں، نوچ نوچ کے کھائیں گی، دبا دبا کے کھائیں گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں کم از کم رمضان مبارک کا مہینہ تو سکون سے گزارنے دو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کی قسم انسان بنا کے تم باہر بیچتی ہو، گدھا بن کے واپس آتا ہے، تمہیں اس کی حالت پہ ترس نہیں آتا، چٹے کپڑے پہن کے جاتا ہے، کالے کپڑے کر کے لاتا ہے، تمہیں اس کے ہاتھوں پہ ترس نہیں آتا، بلکہ قربان جاؤں اللہ اکبر 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کھایا کوئی نہیں۔ کون فاطمہ؟ آج میرے عزیزو گھر کے اندر کہتے ہیں پکا دے پہ، میں تو نہیں پکاؤں گا، جڑا ملتا اللہ کا شکر کر کے کھاؤ۔ حاجی صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے، دعا فرماؤ جی، 25 سال بڑی تنگ ہے، سارا کم کلی کر دیے، بہن دا کم بھی کر دیے، سالیاں دا نند دا کم بھی کر دیے سارے۔ فاطمہ تو زہرا سے خدا پاک کی قسم کون سا کام ہے؟ نہ نخل پالش اترتی ہے، نہ ہاتھوں سے مہندی اترتی ہے، چل 1400 سال پہلے
کچا سا اجرا ٹوٹا دروازہ، کون رہتا ہے؟ حسن رہتے ہیں، حسین رہتے ہیں، فاطمہ رہتی ہے، صوبیہ باندھی رہتی ہے، علی رہتے ہیں۔ وہ کھڑکا کے دیکھ، تجھے وہ پوچھے گی جس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، یہ کون؟ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالا کرتی، اللہ وقت چکی بھی خود چلایا کرتی۔ حسن حسین میں 11 مہینے کا فرق تھا، ان کو نہلایا دلایا بھی خود کیا کرتی، نماز بھی پڑھا کرتی۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، علی میں تجھے دیکھتی ہوں تیرے اوپر مشقت بڑی ہے، تیرے اوپر بچوں کا بوجھ زیادہ ہے۔ حضرت علی کہنے لگے پھر تو کیا کرے گی؟ علی ایسا کر، میرے گھر کے اندر چرخہ موجود ہے، مجھے دھاگا لا کے دے دے، میں سوٹ کاٹوں گی، میں تیرا ہاتھ بٹا دیا کروں گی۔ حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو ہاتھ محمد کے چہرے پہ لگا کرتے تھے آج وہ چرخے پہ لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا، رات ہو جاتی، سارا دل کام کرتی، رات کو اللہ اکبر تیار ہو کے میرے پاس آتی، علی آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ نہیں نہیں۔ علی پھر آپ جانو، بستر جانے، میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ پھر ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہتی، ساڈیاں نو نماز دی توفیق نہیں ملتی۔ کہنی کہاں سے لاؤں فاطمہ تیرا درد میں اپنی بیٹیوں کے اندر، جو باپ کے سامنے کھڑی؟ تسی تے میں نال گالی نہ کرو ابو جی، امی جی ابو میں نہ گل کر سکتے نے، آپ نے میں دیا کیا؟ او بھائی، جب بوڑھے داڑھی والوں کو 15 سال کی بچیاں ذلیل کرنے لگ جائیں، پھر میرے عزیز ایسے لوگوں کو قبر بھی جگہ کوئی نہیں دیتی ہے، کہاں جائیں؟ آپ کو گھر کی حالت کا نہیں پتا؟ جوان بھائی بیل کے آگے بول نہیں سکتا کہ تو میں نے گالی نہ کر، میں دسا پڑھوں، کیا دسا؟ 3 دن کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کے آئے، کھانا لگا، دسترخوان لگا۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں یوں دیکھ رہا تھا، میری ماں کھا ہی نہیں رہی تھی۔ حضرت حسین کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میری ماں ٹکڑ ٹکڑ کر کے کھا رہی تھی۔ ہم نے سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لی، میری ماں نے چوتھا حصہ یوں کر کے روٹی کا کھایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں نے جان کے نگاہیں ادھر کر لی، فاطمہ نے وہ 3 حصے روٹی اٹھائی، یوں کر کے کپڑے میں لپیٹ لی اور مٹھی بنا کے کہنے لگی علی اجازت دے، تھوڑی دیر میں ابا کے گھر نہ ہو کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر! کہ میں سمجھ تو گیا، میں نے اجازت دے دی، میں نے کہا جا فاطمہ ہو کے آ جا۔ علی کہتے ہیں اگلا منظر اللہ اکبر تم سنو، فرمایا لوگو سیدہ فاطمہ گئی اور جلدی سے ابا کے سامنے بیٹھ کے حال چال پوچھا اور اپنے پلو کا دامن یوں کر کے کھولا، کونا کھولا اور روٹی کا ٹکڑا نکالا اور جو بچی روٹی تھی لقمہ بنا کے یوں نکا ابو اے کھا لے، یوں نکا میں خود بھوکی ہوں آپ کے لیے لے کے آئی۔ اللہ اکبر! روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے اتارا اور روٹی کا ٹکڑا لے کے لقمہ بنایا، حضور کے یوں کر کے منہ میں ڈال دیا، لبوں کے درمیان دانتوں کے درمیان روٹی کا ٹکڑا رک گیا، آنسو نکلنے لگے۔ فرمایا بیٹی کہاں سے ملا؟ کہ ابا 3 دن کے بعد آٹا آیا تھا، ایک ایک روٹی سب نے کھائی تھی، میرے حصے کی روٹی میرے حصے میں آئی، ابا پہلی برکی منہ چھپائی، پہلا لقمہ منہ میں ڈالا، ابا مجھے تیرا افسردہ سا چہرہ سامنے آ گیا، تیرا بچھا ہوا پیٹ مجھے سامنے نظر آیا، ابا اپنی روٹی چھپا کے میں لے آئی۔ اللہ اکبر! باپ نے رحمت والے نبی نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بھلا ہوئی، مہربانی، تو نے 3 دل میں کھائی، بیٹی آج روٹی نہ لاتی، چوتھی رات بھی تیرے ابا کی بغیر کھائے گزر جاتی۔ کتوں لے گیا وہ اولاد جو جیتے جی چھوڑ کے چلے گئے؟ مولوی صاحب دعا کرو، آج کل میری ابے دی بڑھتی نہیں، اور بغیر تھا جب تیرا کردار تجھے تیرا باپ کا بنا نہ سکا، میری دعا کیا بنائے گی؟ جنہاں کھایا ادھے سامنے اکڑ گئے، ہاں اور بے شرمو، خدا کے واسطے جاؤ، جنہوں نے ماں باپ کو ناراض کر کے بھیج دیا قبر پہ جا کے معافی مانگو، اٹھو نا، یا معافی مل گئی سودا سستا ہے، مگر نہ میرے عزیزوں کے معاملہ بڑا ہوگا ہے۔ لانتیں نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لانتیں فرمائی جس کے ماں باپ ناراض ہو جائے اس پہ خدا کی لعنت۔ اللہ اکبر! چہرہ زخمی، دانت ٹوٹ چکے، خرد کے ہلکے لگے ہوئے، یوں کر کے سارے میں بیٹھے، پھر بھی بد دعا نہ کی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو کہہ دیا، جو ماں باپ کا نافرمان، اللہ کی لعنت، سارے رسولوں کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، قیامت تک آنے والے انسانوں کی لعنت۔ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، ہاں بس 2-4 منٹ میں بات ختم کروں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پتہ لگا سیدہ کا آخری وقت آ گیا، اللہ صبح علی نماز پڑھ کے آئے، کپڑے دھو رہی ہے،
فاطمہ کیا ہوا؟ علی وقت بڑا کم ہے، جانوروں کو چارہ ڈال دیا، حسن حسین کا کھانا پکا کے رکھ دیا، علی تجھے نماز میں پریشانی نہ ہو میں نے تیرے کپڑوں کو دھو کے رکھ دیا۔ فاطمہ ساری رات مصلی پہ بیٹھی خدا کو یاد کرتی رہی۔ فاطمہ تھوڑا سستا لے، علی دل تو میرا بھی کر رہا تھا لیکن میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ علی فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھی، ذکر کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، نیند سی آ گئی، میں نے آنکھیں بند کی، میرے ابا جان میرے خواب میں آ گئے، فرمایا میری بیٹی مجھے پتہ نہیں تیرے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، بیٹی روزہ رکھ لے، محمد افطاری کے لیے تیرے لیے انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، میری افطاری کا انتظام میرے ابا نے کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا، فاطمہ زینب چھوٹی ہے، حسن حسین محسن چھوٹے ہیں، اے فاطمہ میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، فاطمہ ابھی مجھے چھوڑ کے نہ جا، تو نے تو توڑ کی یاری نبھانے کا وعدہ کیا تھا کہ ابا دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، فاطمہ دنیا کے سارے فاقے ختم ہو جائیں گے، ابا وہ دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرپائی کی بہی کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو بلایا، اسماء بنت عمیس آ گئی، اے اسماء اللہ اکبر مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میرا جنازہ جب اٹھے گا مدینے کی گلیوں میں سے جائے گا، اسماء کوئی ایسی بات بتا دے، علی کوئی ایسی بات بتا میری چرپائی میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اسماء بنت عمیس کہنے لگی میں حبشہ میں رہ کے آئی ہوں، میں نے حبشی عورتوں کے جنازے دیکھے ہیں، چرپائی کے پایوں کے ساتھ وہ لمبی لمبی لکڑی اس طرح کر کے ڈال دیتے ہیں، اوپر چادر باندھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، تاکہ جنازے کا میت کا پتہ نہ لگے۔ اسماء تجھے میں نصیحت کر کے جا رہی ہوں، اے وصیت کر کے جا رہی ہوں، میرا جنازہ ایسے اٹھانا۔ علی ذرا آپ بھی ایک بات سن لو، علی جب رات کی تاریکی جانور بھی اپنے پرندے گھونسلوں میں چلے جائیں، جانور اپنے بلوں میں چلے جائیں، لوگ سو جائیں، تب میرا جنازہ اٹھانا اور مختصر سے آدمی مجھے دفنا کے آ جانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ میرے عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہے فاطمہ تو کیا اپنے ابا سے نہیں سنا؟ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی وجہ سے جنازے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ جو تیرا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ کلی دل تو میرا بھی کر رہا ہے کہ سارا مدینہ مضافات والے میں جنازہ پڑھے، لیکن کیا کروں، جب سے اللہ نے مجھے وجود اور روپ دیا، ان کو دو ہستیوں نے دیکھا، ایک علی المرتضیٰ نے دیکھا، دوسرا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ علی میرے وجود پر کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں قبر کی طرف جب میری ڈولی جائے تو میری کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی ہاتھ تھام کے بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ تو زہرا نے یوں کر کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ علی کیا بات ہے؟ علی کہنے لگی علی مجھے بتا، جب باپ کے گھر سے میں رخصت ہونے لگی میرے باپ نے اتنی پابندیاں میرے پہ لگا دی تھی، میرا مزاج ہی کوئی نہیں تھا۔ علی تو نے میرا راتوں کو رونا بھی دیکھا، دن کے اجالے میں میری محنت بھی دیکھی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم مجھے دنیا کے اندر وہ یونیورسٹی نظر نہیں آئی، ماں تو بڑی آئی، عبد القادر جیلانی کی ماں بھی آئی، بابا بایزید بستامی کی ماں بھی آئی، فرید الدین گنج شکر کی، لیکن خدا کی قسم حسین کی ماں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جس گود کے اندر حسین پلا، تیرا بچہ انجینئر بنے گا، تیرا بچہ میرے عزیز و جہاز اڑائے گا، تیرا بچہ وکالت کرے گا۔ واہ حسینہ، گود کی کیا تربیت تھی، اللہ اکبر، تو پائلٹ تو نہ بن سکا لیکن نیزے کی نوک کے اوپر قرآن سنانے والا قاری بن گیا ہے، ساری دنیا کے قاریوں کا سردار بن گیا۔ حضرت علی کہتے میرا ہاتھ دبانا یوں کر کے شروع کر دیا، اور دبا 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 کے کہہ رہی ہے علی تو بتا تو صحیح، تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں تو نے سوکھی کھلائی، میں نے گیلی نہ مانگی۔ اللہ اکبر، دسوں گھر جا کے علی میں نے کبھی گھی والی مانگی نہیں، کبھی ٹکڑے بھی نہیں، میں نے کبھی شکوہ کیا کہ نہیں اے علی تو نے میرے کرتے کے دامن میں کتنے کتنے پیمن دیکھے نہیں۔ علی اللہ اکبر، جانوروں کے لیے بھی کھانا نہیں تھا، وہ وقت یاد ہے نا، 6 مہینے 6 دن کے حسن حسین بھوکے ہو گئے تھے، ان کی زبان نے ہاں مجھے سارا یاد ہے۔ فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اے علی میں نے تیرے سے کچھ کپڑے کا سوال کیا، تو نے ابا کے گھر جانے کو کہا، چلی گئی، نہ کیا تو میں نے نہ کر دی۔ اے علی تو نے جیسے رات کو دن کا، دن کو رات، میں نے کبھی تیری ہاں میں ہاں ملائی، نہ میں نہ ملائی۔ اے علی بتا کوئی فرق چھوڑا کہ نہیں؟ اگر آج میں تیرے سے مانگوں تو انکار تو نہیں کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے فاطمہ بتا بتا کیا مانگے گی؟ میرے تو کان ہی ترس گئے کہ تو کبھی سوال کرے۔ اللہ اکبر، تیرے ہونٹوں پر میں نے قرآن کی تلاوت تو دیکھی، شور سے سوال نہ دیکھا، بتا کیا مانگتی ہے؟ کہ علی 3 چیزیں مجھے دے دے، علی 3 چیزیں مجھے دے دے، علی 3 چیزیں مجھے دے دے۔ علی جس ہاتھ میں ہاتھ ابا نے دیا تھا وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دے، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ آگے بھی تیرے ہاتھ میں ساتھ لے کے جاؤں۔
بیٹھی ہے، کل تم نے اپنے شوہروں سے کیا کہا، پرسوں کیا کہا، تیرے ورگے تینوں بیبیاں تے مینوں بندے مل جان گے، ڈوب کی نہیں مرتی، لعنت تیری زبان پہ نہیں برستی، تجھے اور مرد کے بستر پہ لیٹی اچھی لگے گی؟ ٹھیک ہے، اپنے پراواں نوں رکھتے مینوں چھڑ دے، تو دلی بل کے آئی کہ عورت بل کے آئی؟ یہ تو کام دلالوں کا دلوں کا ہوتا ہے، لوگوں میں تفریق ڈلوانا، اور نہ خون سے کوئی میرے عزیزوں ماس کو جدا کر دے، پراواں نوں ایک ماں دے پیٹ پیدا ہون۔ وقت میرے پاس کم ہے، میرا آج آپ سے بہت، کیونکہ آپ آتے رمضان میں ہو۔ گھر بسانے کے لیے لوگوں نے بھائیوں سے منہ موڑ لیے، ماں باپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، بچے سلام نہیں کرتے، بیوی نہ اس کے بیٹھ جائے، زندگی نہیں کوئی شرمندگی کہ مر جائیے، چلو کسکو جا کے مر جائیے۔ علی ابا نے ہاتھ پکڑایا تھا، علی میں چاہتی ہوں جنت میں بھی تیرا ہاتھ ہی تھام کے میں جاؤں، علی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا جب تک میری آنکھیں نہ بند ہو جائیں۔ سونا حضرت حسن نے حضرت حسین نے ہو کے بھر کے اماں کو دیکھنے لگے، اماں تو علی کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، علی بچوں کی طرف دیکھنے لگے، بیٹے کیا بات ہے، یہ اماں کہاں، جس ماں نے رات کے اندھیرے میں گھر سے قدم نہیں نکالا، یہ ماں کہاں جا رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا جاؤ نانے کو میرا سلام کہہ کے آؤ، اور جہاں نانے کے روزے پہ حاضری دے کے آؤ۔ دونوں ہنسدے ہنسدے گئے، روندے روندے واپس آ گئے، اور ماں کے سینے کے ساتھ آ کے لگ گئے۔ حسن کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ حسین کیا ہوا؟ نانے کو سلام کیا، نانے کے روزے سے جواب آیا، جاؤ ماں کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ جاؤ، روزہ تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گا، ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں نظر کوئی نہیں آئے گا، اماں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر بیٹوں کی طرف دیکھا، علی یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ محمد کے گلشن کے پھول ہیں، یہ نانے کے کندھوں کی سواری کرنے والے۔ علی ان کے سروں کو سونگ کر حضور فرماتے تھے کہ ان کے بالوں سے مجھے جنت کی خوشبو۔ اے علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میرے بعد تو اپنا گھر بسا لینا، لیکن میرے یتیموں کا خیال ضرور کرنا۔ علی 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، لیکن ایک دن رات میرے بچوں کو دینا، انہیں ماں والا پیار دینا کہ انہیں ماں یاد نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے علی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی اللہ اکبر۔ یہ بات خدیجۃ الکبریٰ نے کہی تھی حضور سے، علی ذرا آنکھیں کھول کے میرا چہرہ دیکھتا رہے، میں تیرا چہرہ دیکھتی رہوں۔ اللہ اکبر۔ اے علی ذرا اللہ اکبر، آنکھیں کھول کے دکھا کہ ایک ہی ہو کے آئی، ایک ہی ہو کے آئی، اور ایک کے پاس ہی آئی۔ علی تھوڑی سی بات کر، علی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ آج مانگو، انکار تو نہیں کرے گا کہ نہیں نہیں؟ علی بتا میں تیرے گھر میں کیسی رہی، تو نے مجھے کیسا پایا؟ علی میں نے ابا سے جا کے ملنا ہے، میرا ابا جب دنیا سے جانے لگا تو کان میں کہا تھا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے کان میں کہا تھا سب سے پہلی تیری میری ملاقات ہوگی تو میرے ابا سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا ابا پوچھے گا گھر اجاڑ کے آئی کہ گھر بسا کے آئی، شوہر کو راضی کر کے آئی کہ ناراض ہو کے آئی؟ علی میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، کفن بھی تیرے سے کوئی نہیں مانگتی، علی یہ بتا تو میرے سے راضی ہے کہ راضی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ہوکوں کے ساتھ ہجکیوں کے ساتھ رونے لگے، آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ تو گواہ ہے یہ محمد کے جگر کا ٹکڑا، اے اللہ تو گواہ ہو، تو گواہ ہو جا، میں علی محمد کی دی فاطمہ سے راضی ہو گیا، اللہ میں فاطمہ سے راضی ہو گیا، اللہ تو بھی راضی ہو جا، میں فاطمہ سے راضی ہو گیا۔ کہاں سے لاؤں یہ سیرتیں؟ اپنے گھر کے اندر سناؤ، یہ واقعات اپنے گھر کے اندر سناؤ، تاکہ عورت کو پتہ لگے تیرے گھر کے اندر اونٹ نہیں آ رہا، تیرے گھر کے اندر انسان آ رہا ہے، تو گدھوں کے گھر کے اندر بیاہ کے نہیں آئی، انسانوں کے گھر کے اندر بیاہ کے آئی۔ او لوگو، نام تو تم صحابہ والے رکھتے ہو، نام کہتے ہو کہ اسلامی نام بتاؤ، لیکن کردار پورا حرامی بنا رکھا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، میں بھی اپنے گناہوں کی توبہ کروں، آپ بھی اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمیں کردار کے سنوارنے والی، اصحاب رسول والی، صحابیات والی، اللہ نبی والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان قرآن میں اللہ اور ترقی عطا فرمائے، روزے تراویح کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔